فرماتے ہیں لیکن برکت پیر نے پکڑ لیا نس. دوسرا پڑوسی تمہیں دیکھ کے بہت جلتے ہیں. ارے باپ رے بابا کو یہ سب کیسے پتا؟ ہم پہلی بار بابا سے ملے ہیں, بابا کو معلوم ہو گیا کہ پڑوسی ہم سے بہت جلتے ہیں. دو باتیں ہو گئی. تیسرے گھر میں کوئی نہ کوئی ہمیشہ بیمار رہتا ہے. اب کہے باپ رے بابا بھی لڑکا ٹھیک ہوا, لڑکی پڑ گئی, لڑکی ٹھیک ہوئی, اماں پڑ گئی, اماں ٹھیک ہوئی. 3-4 انڈے ہیں ان کے پاس. یہ ایسا چارہ ہے کہ پھینک دو تو مچھلی پھنسنا ہی پھنسنا. ہاں ہاں بالکل سچی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. اور چوتھی بات, بہت اچھا ہوا کہ تم وقت پہ پہنچ گئے. نہیں پہنچتے تو سمجھ لو تمہارا ڈبہ گول سب برباد ہو جاتا. اب وہ پیر صاحب وہ بابا بیٹھا ہے چھری تیز دیے, اب اتنی بڑی لسٹ بنائے گا, اتنی بڑی, یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ 2-3 سامان ایسے لکھ دے گا, سدھولی چھوڑو, سیتاپور چھوڑو, لکھنؤ میں نہیں ملے گا وہ. تم گھومتے گھومتے تمہاری چپل گھس جائے لیکن وہ سامان تمہیں ملنے والا نہیں ہے. اب جب تھک ہار کے آؤ گے کہو گے حضرت یہ سامان, ارے جو اصلی والا تھا وہی نہیں پایا تھا. یہی تو سب سے زیادہ ضروری ہے. بابا ہم کیا کریں, بہت تھک گئے. بولے اچھا ٹھیک ہے, ہمارے پاس آدمی ہم منگوا دیتے, روپیہ جمع کرو 1500 بابا کی جیب میں آ گئے. اب کہیں گے 2 دن کے بعد جاؤ آ کے لے جانا. اب 2 دن کے بعد بابا نے بلایا ہے, پڑیا اڑیا بنایا ہے اور ایک ہانڈی منگائی چھوٹی سی مٹکی اس کی مٹی کی, اس میں تھوڑا سا رنگ لگا دیا ادھر ادھر, اوپر سے ایک ڈھکن ڈال کے اس کو بند کر دیا, کس سے, آٹے سے گیلا کر کے, تھوڑا سا چاول ڈال دیا, 1-2 پتیاں ڈال دیا, 1-2 سوئیاں اس پہ گاڑ دیا, اور کہے گا دیکھو تمہارے گھر کی ساری پریشانی اس میں بند کر دی. اب اس کو لے جا ٹھیک 12 بجے رات میں ندی کے بیچوں بیچ میں ڈال دینا, نہ کوئی ٹوکنے پائے نہ کوئی دیکھنے پائے. اور میرے بھائی سدھولی والے انڈیا میں کیڑے مکوڑوں کی طرح آدمی ہیں. ایمانداری سے بتاؤ کیا ایسا ممکن ہے کہ سدھولی سے کوئی نکلے اور اس کو کوئی دیکھنے نہ پائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب کہاں جاؤ گے تم 12 بجے رات میں بیچ ندی میں ڈالنے کے لیے؟ ہے تمہارے اندر ہمت؟ یہ تو چھوڑا پر حسین گنج کے چوراہے ہے, یہاں سے تمہیں کوئی چالاری گھاٹ جانے کے لیے کہہ دیا جائے کہ 12 بجے رات میں تو تمہاری نانی مر جائے اکیلے جانے کے لیے, اور وہاں تو وہ سب لے کے جانا. بولے ساری پریشانی سے میں بند ہے, لے کے چلے جاؤ, کام ختم. اب تم کہو گے بابا یہ تو ہم سے نہیں ہو پائے گا, تو کہو گے ٹھیک ہے, ایک آدمی ہمارے پاس وہ یہ کام کرتا ہے, اس کی عادت بن گئی, لیکن 1000 روپیہ لیتا ہے. 1500 پہلے دیے اور 1000 پھر. بولا ٹھیک ہے جاؤ ہم ڈلوا دیں گے. تم پیچھے مڑ کے گئے, پیر صاحب نے ہانڈی وڈی کھولی رکھ دیا, دوسرا مرغا پھر اسی میں کل پھنسے گا. یہی سچائی ہے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا 90 سے 95% باباؤں کی یہی سچائی ہے. لیکن او میرے بھائیو, اگر تم بیمار پڑ جاؤ, پیر صاحب کے ہاتھ بعد میں چومنا اور عالم صاحب کے ہاتھ بعد میں چومنا, دنیا کا سب سے بڑا پیر تیری ماں تیرا باپ ہے, اس کے ہاتھ چوم لے, اللہ تجھے برکتیں عطا کروا دے گا, اللہ تجھے پریشانیوں سے چھٹکارا عطا کروا دے گا. لیکن ہم تو اس کو سمجھتے نہیں. آؤ تھوڑا سا اور آگے بڑھو. اے میرے بھائی ہو, ذرا ماں باپ کا مقام سمجھنے کی کوشش کرو, ماں باپ کا مرتبہ سمجھنے کی کوشش کرو. اور ذرا دیکھو, بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, اسمارٹ ہوتا ہے, 2-4 کتابیں پڑھ لیتا ہے, ہائی اسکول یا 10+2 کر لیتا ہے, ماں پوچھتی ہے بیٹا کر کیا رہا ہے, تو بیٹا ڈانٹ دیتا ہے, اماں تم کیا جان بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر بیٹی سے باپ نے پوچھ لیا بیٹی کیا کر رہی ہو, تو بیٹی MBA کر رہی ہے, بیٹی BSc کر رہی ہے, بیٹی BCom کر رہی ہے, بیٹی MCom کر رہی ہے, ڈانٹ دیتی. ابا تم کیا جان بتاؤ کہ ہم کیا کریں. اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں, ذرا ایمانداری سے بتانا, ہمارے بچپنے کو, اپنے بچپنے کو ایک بات یاد کر لو, جب ہمیں کھانا بولنا نہیں آتا تھا, پانی مانگنا نہیں آتا تھا, ہمیں بھوک لگتی تھی بتانا نہیں آتا تھا, پیاس لگتی تھی ماں سے کہنا نہیں آتا تھا, ہمارا چہرہ دیکھ کے ماں سمجھ جاتی تھی بیٹا کھانا چاہتا ہے کہ پانی پینا چاہتا ہے. ہمارا چہرہ سمجھ دیکھ کے باپ سمجھ جاتا تھا بیٹے کو ضرورت کیا ہے. آج تم نے 2 کتابیں پڑھ لی تو بیٹی ماں کا چہرہ تمہیں برا لگنے لگا. آج تم تھوڑا سا ترقی کر گئے تو تمہیں باپ کا چہرہ برا لگنے لگا. اللہ کی
कसम तुम चाहे अरबपति खरबपति बन जाओ, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है तेरी तरक्की में तेरे बाप के चेहरे पे जो झुर्रियां पड़ी है, उन झुर्रियों में तेरी तरक्की का राज छुपा हुआ है। तेरी माँ के बाल जो सफेद हो गए हैं, उस सफेदी में तेरी तरक्की का राज छुपा हुआ है। तुमने जाना नहीं, जब तू पढ़ाई करता था अपना खर्चा काट काट के बाप ने तेरी पढ़ाई का इंतजाम किया है। जब तू काम करता था अपनी सारी कमाई की रकम तेरे ऊपर लगा दी है। आज तू बड़ा हो गया है तो कहता है तुम क्या समझ पाओगी? आओ जरा मैं समझने की बातें बताओ। जब माँ के पेट में बच्चा आता है, हम और आप अपने माँ के पेट में जब करार पाते हैं, जब हमारी माएँ, हमारी बहन बेटियां प्रेगनेंसी से शुरू होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, उनका हाल क्या होता है? आपने देखा होगा औरतों को मतली आती है, औरतों को उल्टी आती है, सर में दर्द होता है, खाना हजम नहीं होता है, सर चकराता है, हाजमा खराब हो जाता है, कमर में दर्द होता है, नींद नहीं आती है। लेकिन हमारी तुम्हारी माओ से लोग कहते हैं मेरी बहन जाके दर्द का इंजेक्शन ले लो, दर्द का टेबलेट ले लो, जाके डॉक्टर के दवा कर ले लो। लेकिन हमारी तुम्हारी माँ ने दर्द का इंजेक्शन इसलिए नहीं लगवाया कि पेट में बच्चा पल रहा है, दर्द की दवा इसलिए नहीं खाई, पेट में बच्चा पल रहा है, यार जिसने इतना दर्द बर्दाश्त करा हो, आखिर हम कैसे उसको सताते हैं? और आगे बढ़ो, यही बच्चा जब पेट में बड़ा होने लगता है, जैसे जैसे बच्चा पेट में बड़ा होता है, माँ की तकलीफ बढ़ती रहती है, माँ का दर्द बढ़ता रहता है। 8वां 9वां महीना चल रहा है, माँ का चलना दूभर है, माँ का उठना दूभर है, माँ का बैठना दूभर है। खड़ी होती है तो खड़े खड़े पूरा दिन गुजर जाता है, बैठती है तो बैठे बैठे सारा काम निपटा लेती है। लेकिन एक बार भी नहीं कहा कि मैं बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, एक बार भी नहीं कहा मुझे औलाद नहीं चाहिए। इतना दर्द झेलने के बाद न जाने हमने अपने माँ बाप को, हमने अपनी माँ को पेट के अंदर से कितनी लातें मारी है, न जाने हमारी माँ ने हमारी वजह से कितनी नींद खराब कर दी है। आखिरी महीना चलता है, माँ की आंखों से नींद गायब है, बच्चा पेट में हरकत करता है, माँ को तकलीफ पड़ जाती है, कभी कभी पूरी रात माँ नहीं सोती है। लेकिन हो मेरे भाइयों, वही दर्द लेके जब हमारी तुम्हारी माँ है अस्पताल पहुंचती है, वही दर्द लेके जब दाई के पास पहुंचती है, दाई का वक्त आता है, बच्चे की पैदाइश का टाइम है, माँ की सारी हड्डियां टूट रही होती है, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि जो पता से बाहर होता है। लेकिन सारा दर्द झेलने के बाद जब बच्चा दुनिया में आता है, माँ गोद में लेके कहती है परवरदिगार तेरा एहसान है कि तूने मुझे औलाद वाला बना दिया है, तेरा एहसान है कि तूने मुझे बेटा या बेटी अता फरमा। लेकिन हम समझते नहीं, माँ का प्यार समझ लो मेरे भाई। आज नहीं समझोगे ना तो तुम तरक्की तो जरूर कर जाओगे। पाकिस्तान में एक अमीर आदमी ने एक कार खरीदी और कार खरीद के मौलाना साहब के पास लेके हजरत जरा फातिहा पढ़ दे, दुआ कर दे कि अल्लाह मेरी कार को हादसे से बचाए रखे, एक्सीडेंट वगैरह से बचाए रखे। मौलाना साहब ने हाथ उठाया दुआ के लिए, एक तरफ वो दुआ कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो बंदा कार पे हाथ रख के रो रहा है। मौलाना साहब ने पूछा मेरे भाई बता तो सही, ये खुशी का टाइम है, 5, 8 लाख 10 लाख की तू कार लेके आया है, ये तो खुश होने का टाइम है, तू रो क्यों रहा है? कहने लगा हजरत जब तक मुसीबत के दिन थे तब तक माँ ने काटे, जब तक घर में परेशानी थी तब तक वो परेशानी माँ ने झेली। आज जब उसकी आसानी के दिन आए हैं, आज जब उसको सुकून उठाने के दिन आए हैं, आज मेरी माँ इस गाड़ी पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे नौजवानों याद रखो, तुम्हारी तरक्की में 4 चांद जब लगेगा जब तेरी तरक्की तेरे माँ के सामने होती नजर आएगी। माँ के मरने के बाद 40वां करने के लिए आदमी विदेश से चला आता है, जनाजा पढ़ने के लिए आदमी हवाई जहाज से चला आता है, एक झलक पाने के लिए आदमी सऊदी दुबई बंबई से चला आता है। लेकिन जब तक माँ घर में रहती है तो पूछने का नाम नहीं लेता है, जब तक घर में रहती है तब तक 40वां बड़ी धूमधाम से करते हैं, 10वां बड़ी धूमधाम से करते हैं। ये 40वां धूमधाम से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिंदगी में माँ की खिदमत करते रहो, अल्लाह तुम्हें बरकत देता चला जाएगा। लेकिन हम तो समझते नहीं, हम तो इसको हल्के में ले लेते हैं। आओ जरा देखें, नबी का जमाना है, एक माँ उसका बेटा बहुत सताता था, उसको बहुत तकलीफें देता था। माँ ने बद्दुआ कर दी,
اور بددعا میں کیا کہا؟ پروردگار مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہ ہو. اللہ، اگر ماں کی دعا لگتی ہے نا تو ماں کی بددعا بھی اللہ قبول کرتا ہے. اس لیے اگر ماں کی دعائیں لیا کرو تو ماں کی بددعاؤں سے بچا کرو. اور وہ میرے باپ لوگوں، ماں لوگوں، اگر بیٹا بیٹی کچھ غلط کر دینا تو فوراً زبان سے بددعا مت دیا کرو. نہ جانے کون سی گھڑی ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے، نہ جانے کون سا وقت ہے کہ اللہ تمہارے دل کی آہ کو سن لے. اب آؤ ذرا توجہ کرو. ماں نے بددعا دے دی، جا تجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو. یہ بددعا دینے کے بعد ماں اس سے الگ رہنے لگی. جنگل میں لکڑیاں چنتی تھی، لکڑیاں چن چن کے بازار میں بیچتی تھی، اسے گھر کا خرچہ چلاتی تھی. اچانک اس کا بیٹا بڑی ترقی کیا. ترقی کرنے کے بعد آخر میں اس کو بیماری نے پکڑ لیا. اب بیماری ایسی کہ بستر پہ پڑ گیا، مرنے کے قریب ہو گیا. اب مرنے کا وقت آیا لیکن دم نہیں نکل رہا ہے. جب اس سے لوگ باتیں کر رہے ہیں تو باتیں بڑی اچھی کر رہا ہے، لیکن جب اس سے لوگ کہتے بھائی کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، تو اس کی زبان سے کلمہ ادا ہی نہیں ہو رہا ہے. لوگوں نے جا کے نبی سے بتایا، یا رسول اللہ، مدینے میں ایک ایسا شخص ہے جو موت کے بستر پہ پڑا ہے لیکن روح نہیں نکل رہی ہے. لوگ اس کا دم نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، روح نہیں نکل رہی ہے. نبی اپنے چند صحابیوں کے ساتھ گئے کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے. جب قریب پہنچے تو دیکھا بندہ لیٹا ہوا ہے. اس سے بات کرنے لگے تو باتیں کرنے لگا ہے، لیکن جب اس سے کہا کہ بھائی کلمہ پڑھ لے تو کہتا ہے یا رسول اللہ بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن کلمہ زبان پہ آتا ہی نہیں ہے. نبی سمجھ گئے معاملہ کچھ اور ہے. فرمایا کہ اس کی ماں کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اپنے ماں کے ساتھ بہت برا برتاؤ ہے، یہ اپنی ماں کو بہت مارتا تھا، بہت ستاتا تھا. اس کی ماں اس سے ناراض ہو کے جنگل کے کنارے لکڑیاں چنتی ہے، وہی بیچ کے اپنا پیٹ پالتی ہے، اس کے گھر نہیں آتی ہے، اکیلے رہتی ہے. ماں کو بلوایا گیا. نبی نے کہا بلا کے لاؤ. ماں آ گئی. ماں نے جیسے بیٹے کا چہرہ دیکھا ہے موت کے مرض میں مبتلا ہے. نبی فرماتے ہیں یہ بیٹا تمہارا ہے؟ کہتے ہاں یا رسول اللہ بیٹا تو میرا ہے لیکن اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نبی فرماتے اس کا آخری وقت چل رہا ہے، مرنے کا ٹائم ہے، اس کو معاف کر دو، یہ دنیا سے جا رہا ہے، اس کو معاف کر دو. ماں کا دل چلا ہوا تھا. ماں کہتے نانا میں معاف نہیں کروں گی یا رسول اللہ. نبی نے 3 بار کہا کہ اماں معاف کر دو، لیکن ماں اتنی دکھی تھی کہ بیٹے کو معافی نہیں ملی ہے. اب نبی فرماتے ہیں صحابیوں لکڑیاں اکٹھا کرو. صحابہ نے لکڑیاں اکٹھا کری. نبی نے فرمایا لکڑیوں میں آگ لگا دو. صحابہ نے لکڑیوں میں آگ لگا دی. جب آگ دہکنے لگی ہے نبی فرماتے اس نوجوان کو بستر سے اٹھاؤ، اسی آگ میں لے چل کے ڈال دو. جیسی صحابہ نے پکڑا ہے اس کو آگ میں ڈالنے کے لیے لے کے چلے ہیں. ماں کہنے لگی یا رسول اللہ کیا یہ آگ آپ نے میرے بیٹے کے لیے جلوایا تھا؟ کیا یہ آگ آپ نے میرے بچے کے لیے جلوایا ہے؟ نبی فرماتے ہاں ہاں یہ تو دنیا کی آگ ہے، اگر یہ کفر پہ مرے گا، اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی، یہ تو دنیا کی آگ، اس کو جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. اس لیے اگر معافی کر معاف کرنا ہے تو معاف کر دو. جیسے ہی صحابہ نے اس کو پکڑ کے پھینکنا چاہا ہے نبی کے قدموں کو چمٹ گئی. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ہر وقت گوارا ہے لیکن بیٹے کا آگ میں جلنا گوارا نہیں ہو سکتا ہے. میں نے دل سے اپنے بیٹے کو معاف کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.